سورہ ابراہیم آیت نمبر 24. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. علم حمزہ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں. تارا آپ نے دیکھا، کیفا کیسے، ضرب بیان کی ہے، اللہ نے، مثلا مثال، کلمتاً ایسے کلمہ کی، طیبہ جو پاکیزہ ہے، کشجرہ معنی درخت کے، طیبہ پاکیزہ، اصلها اس کی بنیاد، اس کی جڑیں، ثابت ہیں، مضبوط ہیں، وفرعها اور اس درخت کی شاخیں، فی میں السماء آسمان میں، تؤتی وہ دیتا ہے، اکلہا اپنا پھل، کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ حکم کے ساتھ، ربیہا اپنے رب کی، وَيَضْرِبُ اور بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. وَمَثَلُ اور مثال، کلمت کلمہ کی، خبیثہ خبیث، کشجرہ معنی درخت کے ہے، خبیثہ خبیث، اجتثت اکھاڑ دیا گیا ہو، من سے، فوقی اوپر، الارض زمین، ما نہیں ہے، لہا اس درخت کے لیے، من قرار کوئی مضبوطی، کوئی ٹھہرنا. یثبت ثابت رکھتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، بالقول ثابت شدہ بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں، ویضل اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ الظالمین ظالموں کو، ویفعل اور وہ کرتا ہے اللہ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ كَلِمَةً طَيِّبَةً مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کی، کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی معنی، اصلها ثابت وفرعها فی السماء جس کی جڑیں وہ مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اور خبیث کلمہ کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض جس کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا ہو، ما لها من قرار اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، فی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
پاکیزہ کلمہ کی مثال بیان کی۔ پاکیزہ کلمہ سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ پاکیزہ کلمہ سے مراد اکثر مفسرین نے لکھا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی پاکیزہ کلمات کے اندر آتے ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ اس سے زیادہ جامع تفسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نیکی والی بات، ہر خیر والا کلمہ، ہر قرآن اور حدیث کی بات وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت۔ پاکیزہ درخت سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر پاکیزہ درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، کیونکہ کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت ہر وقت فائدہ دیتا ہے، یوں مومن بھی ہر وقت اس کے اندر خیر ہوتی ہے اور وہ اپنے ایمان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس سے مراد ہے کھجور کا درخت کہ وہ پاکیزہ درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور وہ درخت عام درخت کی طرح نہیں ہوتا، اس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے کھجور کا درخت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلمہ طیبہ کو تشبیہ دی ہے کہ کلمہ طیبہ جس کو زمین پر رہتے ہوئے کسی مومن آدمی نے اپنی زبان سے ادا کیا، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہو گئی۔ فتنے، مشکلات، آندھیاں، طوفان، کفر کے، نفاق کے، وہ اس کے مضبوط درخت کو ہلا نہیں سکتے۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں، یعنی کہ اس کا عقیدہ مضبوط، اس کی بات اتنی مضبوط ہے کہ اس کو جلدی فتنے ہلا نہیں سکتے۔ وفرعھا فی السماء، اور اس جڑ سے پھر جو ثمرات اور جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ آسمان تک جا پہنچتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کلمات پہنچ چکے ہیں۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین سے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر وہ کلمہ پہنچ گیا۔ یہ پاکیزہ کلمے کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اور میں نے عرض کر دی کہ ہر خیر کا کلمہ پاکیزہ کلمہ ہے۔ جب ہم اپنی زبان سے ایک پاکیزہ کلمہ کہتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہم بعض دفعہ توجہ نہیں کرتے، لیکن وہ کلمہ اتنا اوپر جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ بندہ ایک بات اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، بے توجہی سے اس نے بات کہہ دی، اس بات کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک بندہ ایک بات کہتا ہے، اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ تو ایک بات جب اللہ تعالیٰ کو پاکیزہ کلمہ جب ادا کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ کھجور کا پھل تازہ درختوں سے بھی ملتا ہے، اور جب مارکیٹ کے اندر آ جاتا ہے، بازار کے اندر، تو اس وقت بھی اس کا پھل جو ہے وہ دستیاب رہتا ہے۔ یعنی تازہ کھجور بھی، جس کو تمر کہتے ہیں، تمر کہتے ہیں خشک کھجور کو، رطب کہتے ہیں تازہ کو۔ تازہ کھجور رطب وہ بھی ملتی ہے، تقریباً 6 ماہ تک تو تازہ کھجور ملتی رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی کھجور تمر، یعنی کہ جو ہم کھاتے ہیں اپنے گھروں میں عام طور پر کھجور، اس کو تمر کہتے ہیں۔ تو یہ کھجور بھی پھر منڈی کے اندر پورا سال دستیاب رہتی ہے۔ بلکہ اب تو بعض ساتھیوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ ایسے کھجور کے درخت بھی ہیں جن کی پورا سال کھجوریں پکتی ہیں، تو ہر وقت وہ اپنا پھل دیتا ہے۔ تو مومن بھی ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر اور کسی نہ کسی نیکی میں لگا رہتا ہے، کبھی مال سے نیکی، کبھی ہاتھ سے نیکی، کبھی زبان سے نیکی، کبھی کانوں سے نیکی سن لی، تو مومن بھی ہر وقت کسی نہ کسی نیکی کے اندر لگا رہتا ہے۔
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، کہ نصیحت پکڑو کہ تمہارا کلمہ طیبہ کتنا مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہوں، ہم چلتے پھرتے ہوں، ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، وہاں پر کلمہ طیبہ کہتے رہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر وہ مجلس جس میں انسان نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا، قیامت کے دن وہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث ہو۔ جہاں بیٹھیں، جو مجلس کریں، وہاں پر اللہ کا ذکر ضرور کر دیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ مجلس ہمارے لیے ندامت کا باعث نہ ہو کہ کاش میں نے اس مجلس میں اللہ کا کوئی ذکر کیا، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمہ کی مثال، جتنے شرکیہ کلمات ہیں یہ سب کے سب خبیث ہیں۔ سب سے بڑے خبیث کلمات شرکیہ کلمات، اللہ کے سوا کسی کو داتا کہنا، اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش اور اولادیں دینے والا، ایسے کلمات اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولنا، یہ دنیا کے خبیث ترین کلمات۔ پھر اسی طرح ایسے کلمات کہ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کسی بدعت کا اضافہ کیا گیا ہو، کوئی بدعت داخل کر دی جائے دین میں، یہ بھی خبیث کلمہ ہے۔ اور اسی طرح گندی باتیں، بعض دفعہ دوست ملتے ہیں تو گندی باتیں کرتے ہیں، جتنی فحش باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، بے حیائی والی باتیں ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والی، یہ سب کی سب کلمہ خبیثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ خبیث درخت سے مراد تمے کا درخت ہے، اندرائن تمہ جو کڑوا ہوتا ہے، تو یہ اس کی طرح وہ کیسے ہوتا ہے، وہ پودا سا ہوتا ہے، اس کو ایسے پکڑا جائے تو وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اتر جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو جو خبیث کلمہ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ انسان کو کبھی فائدہ دے سکے۔ درخت بڑا فائدہ دیتا ہے انسان کو، لیکن یہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گندی بات ایسے ہے جیسے خبیث درخت ہے کہ جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی پھل، نہ اس کا سایہ، نہ اس کے اندر خود مضبوطی، نہ وہ ہوا اور آندھیوں کے سامنے ٹک سکے، انتہائی کمزور، یوں ہی اس کی یہ خبیث قسم کی بات ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ ایسے ہی جیسے اس کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی نہیں ہے۔ ہر انسان کی نافرمانی والی بات اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی جو مومن آدمی ہے، ہو دل سے مومن، جتنے مرضی فتنے آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر قائم رکھتا ہے۔ کبھی اس پر مالی مشکلات، کبھی اس پر اللہ تعالیٰ جانی مشکلات ڈالتا ہے، کبھی صحت کے معاملے میں اس کے اوپر مشکلات، کبھی جو ہے وہ اور معاملات کے اندر اس کے لیے مشکلات، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لا الہ پہ ثابت رکھتا ہے۔ آندیاں کفر کی ہوں، نفاق کی ہوں اور بے دینیت کی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو لا الہ کی برکت سے ایمان پر قائم رکھتا ہے، دنیا میں بھی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قبر کے اندر مومن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لا الہ پر اس وقت بھی ثابت رکھتا ہے۔ فرشتے جب اس سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے، وہ صحیح جواب دے دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو ثابت رکھتا ہے، یعنی قبر میں جب فرشتے اس سے سوال کرنے آتے ہیں وہ اس وقت بھی لا الہ پر ثابت رہتا ہے۔ کئی لوگ سلیبوں پر لا الہ الا اللہ لکھ دیتے ہیں، تختیوں پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تاکہ وہ کفن پر لا الہ کی چادر ڈال دی۔ بھائیو لا الہ وہ جو اس کے سینے میں ہے، وہاں پر لکھا ہوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر اس کی زندگی بھر اس نے عمل ہی نہیں کیا تو اس کو لا الہ کیا فائدہ دے گا، اور اگر اس نے عمل کیا تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لا الہ الا اللہ۔ اصل لا الہ الا اللہ وہ جو زندگی بھر وہ عمل کر کے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی
دنیا میں بھی اس کو ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ فرشتے آتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، تو مومن وہاں پر پھر ثابت قدم رہتا ہے. کافر کو جتنا مرضی کلمہ یاد کروا دو، ان 3 سوالوں کے جواب یاد کروا دو، اگر اس کا عمل نہیں ہے نا تو وہاں پر وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ وہاں پر جو جواب دینے ہیں وہ یاد کر کے نہیں دینے، وہ عمل کی طاقت پر دینے. عمل ہوگا تو خود ہی جواب آ جائے گا، عمل نہیں ہوگا تو یہاں سے رٹا لگا کے بھی جاؤ گے تو آگے جواب نہیں آنا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو ثابت رکھتا ہے، ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. ظلم، اللہ کے بارے میں ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنا، آپ کے ساتھ کسی اور کو برابر نہ کھڑا کر دینا کہ جی اس کی بات کو میں مانتا ہوں، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں، میں ان کا پیروکار ہوں، ان کا میں مقلد ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ظلم ہے. اور اسی طرح لوگوں پر ظلم، پھر ظلم کی بڑی اقسام ہے. جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ جیسے چاہے کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.